بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں، میرے نوجوانوں، السلام علیکم۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور پوری قوم عید میلاد النبی بڑے تشک و اہتمام سے منا رہی ہے، تجھ کو احتشام۔ اس موقع پر میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں تو ضرور ایسے موقعوں پر طبقات کا ذکر کرتا ہوں، کیونکہ اسلام نے ہر اہم موقع پر طبقات کا ذکر کیا ہے۔ اس میں جو غریب طبقہ ہے اس کی فلاح اسلام کے اندر ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر فلاح و بہبود ہی نہیں ہوگی تو معاشرہ بے مقصد ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت بھی نہیں رہ جاتی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عید ہے، اس کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے غریبوں کا خیال رکھیں، ان کو اولویت دیں، خود پیچھے رہ جائیں، ان کے حقوق کے لیے جنگ لڑیں۔ یہی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا۔ تو اللہ نے انہیں پیدا کیا اور ہم سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ یہ میرا تم پہ احسان ہے، کیونکہ حضور کا وجود جو ہے وہ خود ایک احسان کی صورت میں موجود رہتا ہے۔ تو ایسی شخصیت جو احسان ہونے کے ساتھ ہمیں انسان بناتی ہے، ہمیں معاشرت کے طریقے سکھاتی ہے، تو یہ احسان کوئی کم احسان نہیں ہے۔ پھر فرمایا اور رفعنا لک ذکرک، کہ حضور ہم نے آپ کے ذکر کو اٹھایا ہے، آپ کے ذکر کو، وہ عرش پہ بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتوں میں بھی ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے، حیوانوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کا ذکر جو ہے اس کا بلند کرنا، اللہ نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے۔ ادھر فرما رہے ہیں کہ وہ میرا احسان ہے، ادھر فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور رفعنا لک ذکر، آپ کا ہے جو ذکر ہے اس کا بلند کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی اس عید کے موقع پر لوگ نکلتے ہیں اور اس احسان کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ آج جو ایک حادثہ ہوا، 15 بچے وہ اس دنیا سے چلے گئے، ماؤں کی جھولیاں اجڑ گئیں، ان کا سامنا بھی نہیں کیا جا سکتا، جو خالی جھولی کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ چکی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وزیر اعظم ہو، وزیر صحت ہو، سب کے حصے کا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ صرف ایک سیکٹری کو نکال دینا، دوسرے کو بٹھا دینا، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ انتہائی بےہودگی کی بات ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کی ہے۔ انہوں نے خود کو بہت چھوٹا لیا ہے اور ثابت کیا کہ وہ چھوٹے ہیں۔ اس قسم کے ایکشن سے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ میں تو کل کہہ رہا تھا کہ اب جب یہ ایران گئے ہیں اپنا عاصم منیر صاحب، میں نے کہا ان کا یہ کام نہیں تھا۔ کئی دنیا میں آپ کے جو ادارے ہیں وہ مذاکرات کرنے جاتے ہیں ہمسایوں کے ساتھ، وہ بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایران کے صدر پیشمان اور پاکستان کے صدر عاصم منیر مل رہے ہیں۔ وزیر وہاں پہ محسن نقوی بھی تھا، اس کی بھی وہ ویلیو نہیں ہے۔ اپنا ہمارے دوست اسحاق خالد صاحب، اسحاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، اسحاق ڈار صاحب، اور اسی طریقے سے وزیر اعظم چھوٹے ہو کے یہاں سعودی عرب کے کسی آدمیوں سے یا کسی سے باتیں کر رہے ہیں، اصل کام جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اچھا، اگر وزیر اعظم نہ ہو تو پھر وہ کون گیا ہے جس کا آئینی طور پر اس کا وجود ہی نہیں ہے، اسے خود بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ امریکہ تو بھیجے گا اس کو، کیونکہ جو بات کر کے آئے گا ان کو بتائے گا امریکنوں کو، کیونکہ وہ امریکنوں کا ملازم ہے۔ جتنے وردی والے ہیں امریکہ کے تنخواہ بھی وہیں سے لیتے ہیں، وردی کے پیسے بھی وہیں سے لیتے ہیں، ڈیوٹی بھی انہیں کی کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں چونکہ انہوں نے چلے جانا ہوتا ہے الٹیمیٹلی، تو پھر وہ اپنے وہاں آنے والا گھر جو ہے اس کو بھی مضبوط بنانا چاہتے ہیں، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر۔ تو یہ ان کا یہ کام نہیں ہے، یہ کر رہے ہیں، مرضی ہے، طاقتور ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں یہ کام تم نہ کرو تو ہم پہ بندوق اٹھا لیتے ہیں۔ اسی لیے عجیب چیزیں کر دی گئی ہیں ملک کے اندر۔ تو انشاءاللہ یہ تو
میں اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ اگرچہ یہ بہت زیادہ ایک ڈارک پہلو ہے تصویر کا، لیکن دکھانا پڑتا ہے قوم کو، حقائق دکھانے پڑتے ہیں. یہ قوم کی یہ حیثیت ہے. آپ کہتے ہیں ہم مالک ہیں، وہ کہتے تم ہوئی کچھ نہیں. تو اس صورت حالات میں میں احساس دلانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ جہاں آپ عید میلاد النبی سے گزر رہے ہیں، عید میلاد النبی پہ خیرات برکات چیزیں بھی کرتے ہیں، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا رزق بھی پہنچاتے ہیں. اسی وقت یہ بھی آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ جب تک پاکستان کے مالک نہیں بنیں گے تو انہیں کون دوسرا کوئی آدمی مالک کیسے جان لے گیا؟ بھائی خود کو تو سمجھو کہ ہم مالک ہیں. یہ نہیں ہوا، افسوسناک پہلو ہے. تھینک یو.